بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، جنہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر لیا۔ آپ بڑے پرہیزگار، بردبار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کے نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ انسان کے لیے 3 مواقع بڑے دشوار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 دشوار مواقع پر بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی اور امن کی بشارت سنائی: پیدا ہونے کا موقع، فوت ہونے کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے انہیں رحم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ وہ بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تنہا پسند تھے۔ آپ علیہ السلام جنگلوں کی طرف نکل جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، اور فرمایا کرتے تھے، اے یحییٰ، تجھ سے زیادہ نعمتیں کون حاصل کر سکتا ہے؟ وہب بن ورد رحمہ اللہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک غائب رہے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک کھودی ہوئی قبر کے پاس آپ کھڑے ہو کر آؤ بکا میں مصروف ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں قبر پر کھڑے ہو کر رو رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابا جان، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں بیٹا، پھر خوب رو لو۔ باپ اور بیٹا دونوں مل کر آخرت کو یاد کر کے کافی دیر تک وہاں روتے رہے۔ فرمان الہی ہے، یہ لوگ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، ہمیں شوق اور خوف سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری و خواہش سے روکے رکھا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو دونوں نے خوش آمدید کہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو وہ عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس عورت نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا جو آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سر اس حالت میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عورت بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آخر کار وہ عورت زمین میں دھسا دی گئی۔